اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں کتنی مرتبہ چکر لگاتی ہے۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں اور میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، جب کسی بھی انسان کا مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے عجیب و غریب کیفیت محسوس کرتا ہے، اور اس کا دل اداس سا رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، موت سے پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے کی آنکھوں کے درمیان تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے ہیں، کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت انسان کو اس کے پیدا ہونے سے مرنے تک تمام زندگی دکھائی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ تو وہ ہوتا ہے جب شیطان مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا برا نہیں چاہتے، تمہیں تلقین کرتے ہیں تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کر مر، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ پھر شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے رشتہ داروں کی شکلوں میں آ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خوفناک مرحلہ ہوتا ہے، جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار اس کے سامنے کھڑے ہیں۔
اس مرحلے کے اندر ایمان بچانا مرنے والے کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر اللہ بھی انسان کو اس موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری یا پھر یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ ناظرین، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص گنہگار ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر ایک رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ اس شخص کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ میں کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ اس کی تکلیف سے مر جائیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان موت کی شدت کی وجہ سے چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ ناظرین، روح کو سب سے پہلے پاؤں سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا یا پھر جوان۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح سے آتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ہر بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیے ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ فوت ہونے کے بعد جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ بچہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، آمین۔